لوگوں نے اس کی تشریح لکھی کہ علی نے جب خیبر کا در اٹھایا تو پیر زمین سے کیوں اٹھا لیا؟ تو وجہ یہ لکھی کہ زمین علی کی بیٹی ہے، علی بوتراب ہے، تو زور لگتا ہے زمین کا، علی نے بیٹی سے مدد نہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا علی یہ کیسے ہوا؟ آپ نے 4 پہلوانوں کو مارا، دروازہ اکھاڑ لیا اور اسے پل بنا دیا، اور اس پر سے پورا لشکر آپ کے ہاتھ کے پل پر سے گزر کے خندق پار کر کے ادھر پہنچ گیا۔ یہ کیسے کیا آپ نے؟ آپ نے کہا قوت ربانی۔ خیبر ساتوں قلعے لٹ گئے، اتنا مال 7 قلعے لوٹ کے مسلمان جب آئے تو پھر وہ سودی پیسہ نہ رہا، سب امیر ہو گئے۔ اور کچھ بیویوں نے کہا آج خیبر کے بعد علی کی وجہ سے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، کھجوروں کو ترس گئے تھے۔ اور جو علی چلے سب کو ملا مال غنیمت۔ وہ دروازہ سونا جڑا ہوا تھا، وہ بھی رسول اللہ نے توڑ کے سب کو سونا دے دیا، علی نے کچھ نہیں لیا مال غنیمت سے۔ ہاں وہ سب سردار آئے اور ان کا کچھ دولت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بہت بہادر، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ بھی قرآن میں آیہ فدق کے نام سے موجود۔ زمین بھی رسول اللہ کو دی فدق کی، نذرانہ، وہ اللہ نے کہا بیٹی کے نام لکھ دیجئے، آیت آ گئی فاتذ القربى حقہ، قربہ کا حق دے دیجئے، زہرہ کے نام فدق لکھ دیجئے۔ اور جو نذرانہ یہودیوں نے دیا وہ 70 اونٹوں پہ بار ہوا، اونٹ سے اونٹ بندھا اور کمبر آگے والا اونٹ لے کے، اور علی مدینے میں داخل ہوئے۔ وہاں بیٹھا تھا اندھا فقیر، اس نے قدموں کی چاپ سنی، کئی دن کا بھوکا اور ایک روٹی تو کھلا دو۔ علی گھوڑے پہ تھے، کہا کمبر روٹی دے دو اس کو، فقیر مانگ رہا۔ کہا روٹی کیسے دے دوں، روٹی تو دسترخوان میں ہے۔ کہا تو دسترخوان اٹھا کے دے دو۔ کہا دسترخوان کیسے دے دوں، دسترخوان تو صندوق میں ہے۔ کہا ارے صندوق دے دو۔ کہا صندوق تو اونٹ پہ بار ہے۔ کہا اونٹ دے دو۔ کہا اونٹ تو قطار میں بندھا۔ کہا قطار کی قطار دے دو، دے دو۔ ارے بھیا اس کے فقیر کے ہاتھ میں رسی پکڑائی کمبر نے، اور بھاگ کے اتنی دور وہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا اتنی دور کیوں بھاگ گئے؟ وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا مولا دریائے کرم جوش پر ہے، کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ قطار کے ساتھ کمبر کو بھی لے جا، اس لیے بھاگ کے ادھر کھڑا ہو گیا، یہ دولت جا۔ فقیر کو دیکھیے، وہ کہنے لگا یہ تو مولا علی کا غلام ہے، یہ تو مولا کی آواز ہے، میں نے روٹی مانگی، کیسا غلام ہے یہ علی کا، میرے ہاتھ میں سانپ دے دی۔ اس سائل ایک اور نے کیا جو سوال، نان دے اے شہ خجستہ خصال، بولے قمبر سے آپ نان نکال، بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر، جل سائل کو سیر کر قمبر، بولا وہ نان ہے شتر پر بار، کہا دے اس شتر کی اس کو مہار، بولا وہ شتر ہے میانے قطار، کہا دے دے قطار کی قطار، سنتے ہی حکم میر کوثر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا، پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا، عرض کی بحر کرم ہے جوش پہ تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا۔ یہ شعر کہاں پہ پڑھے آپ کو پتا ہے؟ یہ امام حسین پڑھ رہے ہیں، ہاتھ پہ علی اصغر ہیں، اور اس کے بعد بیت یہ ہے اس فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا، اس فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، دریا گھٹ نہیں جائے گا مگر ایک تیرے جانستاں بچے کو باپ کے ہاتھ پہ منقلب کر گیا۔ جب بچے کو لے کر باپ در خیمہ پر آیا تو بس اتنا کہا رباب میں کون ہوں کہ آپ میرے امام ہیں، کہ اللہ کی امانت کو ہاتھ پہ سنبھالو۔ اب جو ہاتھ پھیلایا تو رباب کو کیا پتا تھا،
سمجھ رہی تھی بچہ پانی پی کے آیا، لیکن جیسے ہی ہاتھ پہ لیا تو گلے میں تیر کارے کیا عرب میں چشمہ ہے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، کیا بچے بھی ذبح کی؟ بس وہ دن اس کے بعد رباب نے نہ کھایا نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا۔ جناب زینب قریب گئیں، کہا بھابی میں نہیں کہہ رہی، امام وقت کہتا ہے آپ حجرے میں آ جائیے اور آ کر یہاں بیٹھ کے روئیے، ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ دھوپ میں بیٹھی ہیں۔ کہا شہزادی کیا میرے والی کی قبر پر سایہ ہو گیا؟ کیا میرے علی اصغر کی قبر دھوپ سے ہٹ گئی ہے؟ کیا وہاں روضہ بن گیا؟ زینب چپ ہو گئیں، جب دیکھا چپ ہو گئیں تو جناب رباب کہتی ہیں اچھا شہزادی آپ کہتی ہیں تو میں آ جاؤں گی حجرے میں، لیکن کب؟ مجھے مغربین کی نماز پڑھ لینے دیجئے، جب شام ہو جائے گی میں اٹھ کر حجرے میں آ جاؤں گی۔ شام ہوئی، رباب نے نماز شروع کی، آخری سجدہ تھا عشاء کا، سجدے میں گئیں، جناب زینب کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ سجدہ ختم ہو، سجدہ حسین کا سجدہ، اصغر کے باپ کا سجدہ، یا اصغر کی ماں کا سجدہ، یہاں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، ششماہے کی ماں کا سجدہ۔ زینب کھڑی تھی، جب دیکھا سجدے سے سر نہ اٹھایا تو ایک بار شانے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی آواز دی سید سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب کو اٹھایا تو گیا، مگر لاشا اٹھا کر دھوپ سے سائے میں اوس سے اٹھا کر حجرے میں